کھیوڑا کا نمک پاکستان کی جغرافیائی شناخت بن جائے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ جی آئی ٹیگ حاصل کرنے کے بعد بھارت کو گلابی نمک کی فروخت سے روکنا ممکن۔ پاکستان باسمتی چاول کی جغرافیائی شناخت بھی حاصل کر چکا۔ کھیوڑا میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ذخائر 60 کروڑ ٹن ہو سکتے ہیں۔ کھیوڑا کا گلابی نمک بھی اب پاکستان کی جغرافیائی شناخت بن جائے گا۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان باسمتی چاول کی جغرافیائی شناخت پہلے ہی حاصل کر چکا ہے۔ جنوری میں پاکستان کو باسمتی چاول کا جی آئی جیوگرافیکل انڈیکیشنز ٹیگ ملا تھا۔ واضح ہے کہ پاکستان کے باسمتی چاول گلابی نمک کو بھارت نے اپنی پیداوار کے طور پر رجسٹر کرا رکھا تھا، جبکہ یہ دونوں اشیاء بھارت میں پیدا نہیں ہوتی۔ پاکستان نے یورپی یونین میں یہ مقدمہ دائر کر رکھا ہے کہ بھارت پاکستانی پیداوار کو اپنی پیداوار کہہ کر بین الاقوامی اور یورپی منڈی میں فروخت کر رہا ہے، جو جغرافیائی طور پر اس کا نہیں۔ گلابی نمک کی جغرافیائی شناخت طے ہونے کے بعد بھارت کو پاکستان کا گلابی نمک ہمالیئن سالٹ کے نام سے فروخت کرنے سے روکا جا سکے گا۔ پاکستانی نمک بھارت کو 7 روپے فی کلو گرام کے حساب سے اب بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کا اعتراف سینٹ میں بطور وزیر پارلیمانی امور اعظم خان سباتی نے کیا تھا۔ یاد رہے کہ 24 جون 1949 کو ہونے والے ایک تجارتی معاہدے کے تحت یہ نمک بھارت جا رہا تھا، لیکن اس معاہدے پر کسی نے نظرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بھارت میں پاکستان سے جانے والے نمک کے سینکڑوں تیار کنندہ ہیں، جس نمک کو مختلف شکلوں اور قیمتوں میں فروخت کر رہے ہیں۔ ہمالیئن راک سالٹ کیوبز، ہمالیئن راک سالٹ پاؤڈر اور دیگر کمپنیاں ہمالیائی نمک کے فوائد گنواتی ہیں کہ یہ آیوڈیز نمک کے مقابلے میں کتنا بہتر ہے۔ بھارتی گجرات کی ایک کمپنی بڑے پیمانے پر یہ نمک فروخت کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ یہ آئندہ نسلوں کا نمک ہے، جو معدنیات سے پورا ہے اور 80 کروڑ سال سے استعمال میں ہے۔ ایک اشتہار میں بتایا گیا کہ آیوڈائز نمک میں صفائی کے عمل کے دوران معدنیات ختم ہو جاتی ہے، جبکہ گلابی نمک میں 84 بنیادی معدنیات اور الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں۔ آیوڈائز نمک ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے، جبکہ گلابی نمک جسم میں پانی کے نظام کو درست کرتا ہے۔ آیوڈائز نمک میں آیوڈین مصنوعی طور پر شامل کی جاتی ہے۔ گلابی نمک میں قدرتی طور پر آیوڈین موجود ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے باوجود یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ نمک پاکستان سے آتا ہے۔ اس سے قبل بھارت بھی پاکستان کے باسمتی چاول کو کس طرح سمگل کر کے اپنے چاول بنا کر غیر ملکی منڈیوں میں فروخت کرتا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں پیدا ہونے والے باسمتی چاول کا الگ ذائقہ اور خوشبو ہے۔ اس کی پیداوار کا تاریخی علاقہ چناب اور ستلج دریاؤں کا درمیانی حصہ ہے۔ سیالکوٹ، ناروال، شیخوپورہ، گجرات، گوجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد کے اضلاع باسمتی چاول کی پیداوار کے حوالے سے تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ کھیوڑا میں موجود نمک کی کان بھی دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور تاریخی کان ہے۔ کھیوڑا سالٹ مائن جہلم، صوبہ پنجاب کی تحصیل پنڈ داد خان میں واقع ہے۔ کھیوڑا اسلام آباد سے 140 کلومیٹر جبکہ لاہور سے تقریباً 250 کلومیٹر پر واقع ہے۔ تاریخی پس منظر کے مطابق کھیوڑا میں نمک کی دریافت 320 قبل مسیح میں اس وقت ہوئی جب دریائے جہلم کے کنارے سکندر اعظم اور راجہ پورس کے مابین جنگ لڑی گئی۔ سکندر اعظم کی فوجیوں کے گھوڑے اس علاقے میں چرنے کے دوران پتھروں کو چاٹتے پائے گئے، جس سے یہاں نمک کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ اس وقت سے یہاں نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ دنیا میں نمک کا اہم ترین ذخیرہ ہے۔ کوہستان نمک کا سلسلہ دریائے جہلم کے قریب ہنگوالا سے شروع ہو کر دریائے سندھ کالا باغ میں ختم ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 300 کلومیٹر، چوڑائی 4 تک 30 کلومیٹر اور اونچائی 2200 تک 4990 فٹ ہے۔ کھیوڑا کو ارضیاتی عجائب گھر بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کروڑوں سال پرانے قبل کیمبرج یعنی پری کیمبرین عہد سے موجودہ دور تک کے رکازات یعنی فوسلز موجود ہیں۔ 1849 میں انگریز انتظامیہ نے اس کان سے نمک نکالنے کا کام سائنسی بنیادوں پر شروع کیا۔ 1872 میں ایک معروف انگریز مائننگ انجینئر ڈاکٹر وارتھ نے نمک کے ذخائر تک براہ راست رسائی کے لیے بڑی کان کی کھدوائی کرائی، جو تاحال فعال ہے۔ اس وقت کھیوڑا کی کانوں میں 17 منزلوں سے نمک نکالا جا رہا ہے۔ سائنسی اصولوں کے مطابق کان سے 50% نمک نکال کر 50% بطور ستون چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کان کی مضبوطی کو قائم رکھتا ہے۔ تخمینے کے مطابق یہاں نمک کے ذخائر 8 کروڑ ٹن سے لے کر 60 کروڑ ٹن تک ہو سکتے ہیں۔ ہائی گریڈ یا اعلیٰ معیار کے نمک کی ابھی تک مانگ ہے اور کھیوڑا سے نکالا جانے والا نمک اسی معیار کے تحت شمار کیا جاتا ہے۔